نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 یعنی آیت نمبر 145 کا مطالعہ کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِن اور اگر البتہ اگر آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آپ سے پھر اپنی امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پوری بات یہ ہے، آیت کا حصہ جو ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، خواہ آپ ہر طرح کی نشانی لیں، ہر طرح کی دلیل لیں، ہر طرح کی لاجک پیش کر دیں، ریزن پیش کر دیں، لیکن یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو ہمارا جو سبق کا انداز ہے، سیاق و سباق میں ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، قبلے کی بات چل رہی تھی اور وہی مضمون جو ہے نا کنٹینیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔ تو وہی بات اب مضمون جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی یا حضور پاک کی خواہش تھی کہ ہم نے تو ان کے قبلے کی طرف کچھ عرصہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو ان کو بھی اب چاہیے کہ ہمارے یہ قبلے کو فالو کریں یا مسلمان ہو جائیں یہ لوگ۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہر طرح کی دلیل بھی لے آئیں تو یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ ایک تو دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے کچھ عرصہ، تو وہ اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اور اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں تو ہم نے اس کو بنا لیا، تو آپ کو بھی یہ ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے قبلہ جو ہے وہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، اور اس کو سب سے پہلے ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد چلتے چلتے کئی اس میں آتا ہے مطلب کئی انبیاء نے، خاص طور پہ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، آگے بھی پھر اس کی لمبی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے سبق میں۔ تو حضرت آدم کا بھی یہی قبلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی ہے، اور باقی انبیاء جو بڑے رسول تھے ان کا بھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ ہے۔ تو ان کو یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ سارے بڑے انبیاء کرام رسولوں کا یہی قبلہ تھا، یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی دلیلیں ان کو دے دیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہود و نصارہ کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو دلیل سے آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں، انہوں نے جب ذہن میں بنا لیا کہ ہم نے اسلام کو قبول نہیں کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، تو انہوں نے نہیں مانا، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے، آج بھی ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، جو انجیل برناباس ہے اس میں آج بھی بڑی شواہد موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد کوئی اور ہے، حالانکہ ساری دلیلیں وہ سارا ثابت ہوتا ہے، یہ مکہ، یہ مدینہ، وہ کھجوروں والا شہر، اور ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ تو اسی طرح قبلے کی بات ہے، اور مسلمان ہونا تو پھر اگلی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جتنی مرضی دلیلیں دئیے آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔
وما انت بتابعین قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کو اب ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کوئی ضد بازی نہیں ہے کہ مطلب وہ نہیں مانے تو آپ نے بھی نہیں ماننا، اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس جملے میں، اس آیت کے حصے میں جملہ خبریہ یعنی خبر کے طور پہ، اور حکم بھی اور خبر بھی ایک طرح دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حکم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر خبر بھی موجود ہے کہ آپ کو ہمارا حکم یہ ہے کہ اب آپ نے قیامت تک کے لیے ان کے قبلے کو نہیں ماننا۔ مفسرین نے جو بیان کیا نا کہ یہ اب امید رکھتے ہیں، یعنی اس وقت کے یہود و نصارہ یہ امید رکھتے تھے کہ شاید جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بیت المقدس بن گیا تھا، شاید بعد میں بھی بن جائے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے وما انت بتابعین قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی اب آپ قیامت تک ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ان کو جو امید ہے وہ غلط ہے، اور ایسا اب نہیں ہوگا۔ اور جب ایک نئی امت اٹھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا قبلہ بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلہ کو فالو کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں یا پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ تو دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ یہودیوں کا قبلہ تو وہی بیت المقدس ہے جس پہ آج جو جنگ کر رہے ہیں اور لڑائی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور ظلم کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ لیکن جو عیسائی ہیں ان کا قبلہ کیا تھا؟ تو عیسائیوں کے بارے میں مفسرین نے جو لکھا ہے اپنی تفاسیر میں کہ یہ جو ہے نا مشرق کو ہی قبلہ سمجھتے ہیں، یعنی مشرق کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنا، بس جدھر بھی ہیں بس مشرق کو منہ کر لیں تو وہی قبلہ ہے۔ تو زیادہ تر تو ان کا یہ تھا، لیکن کچھ جو پھر عیسائی تھے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، جو اللہ کی بہت ہی برگزیدہ ہستی تھیں اور اپنے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کی سردار تھیں اور نیک ترین خاتون تھیں، تو ان کو جب حکم ہوا اور ان کی ماں نے جب منت مانی تھی اور پھر ان کو بیت المقدس میں ایک جگہ پہ حجرہ بنا کے ان کو رکھا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حجرہ بنا کے دیا اور وہاں پہ ہی عبادت کرتی تھیں، اعتکاف کرتی تھیں یا عبادت کرتی تھیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو جگہ تھی وہ بہت مقدس عیسائیوں کے ہاں مانی جاتی تھی، اور اس کی مطلب وہ ریزن بھی ان کے ہاں جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کر رہی ہوتی تھی تو وہاں پھل پڑے ہوتے تھے بے موسمی، یعنی موسم نہیں ہے جیسے آج کل، مطلب ظاہر سی بات ہے عام نہیں ہوگا، آپ کہیں گے کوئی آم کھا رہا ہو، آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا؟ تو اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوتی تھیں، پھل کھا رہی ہوتی تھیں، ایسا پھل کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے ان کے خالو، تو وہ کہتے تھے یہ کیا، وہ حیران رہ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مریم یا مریم انا لکی ھذا، ہے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بتایا کہ یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کی نشانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں تھیں، آج بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے 1400 سال پہلے قادر المطلق العنان تھا، یا 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے حضرت آدم کے دور میں، یا اس سے بھی ہزاروں سال پہلے، آج بھی ویسا ہی طاقتور اور قوت والا ہے اور سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اس کو قبلہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ کو قبلہ بناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خواہش تھی یہودیوں کی کہ شاید قبلہ تبدیل ہو جائے تو اس کو رد فرما دیا کہ ایسا اب قیامت تک نہیں ہونے والا۔ اب آخر میں آیت کا جو حصہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے اور البتہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی کا علم آ چکا ہو،
وحی کا علم ظاہر سی بات ہے آ چکا ہے آپ کے پاس، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ پھر ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ بظاہر خطاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کو ہم مخاطب کا صیغہ کہتے ہیں۔ تو لیکن اس میں خاص طور پہ جو ہے نا ایک بات تو یہ ہے کہ بفرض محال، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ بفرض محال، جو کہ پاسبل نہیں ہے، یعنی دیٹ سیمز ٹو بی امپاسبل، لیکن پھر بھی بفرض محال کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، بفرض محال یعنی جو ممکن نہیں ہے، تو وہی آنے کے بعد تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو علماء نے پھر اس کی تشریح کی ہے، خاص طور پہ امام ابن کثیر نے بتایا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن دھمکی جو ہے وہ امت کے علماء کو ہے، اور یہ اکثر جگہ قرآن مجید میں ہوتا ہے، اور یہ بڑا پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ کبھی بھی قرآن مجید میں آپ پڑھ رہے ہوں تو اس طرح ترجمہ کرنے والے بھی یہی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی تو معصوم ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، وہ کوئی غلط نہیں کرنے والے، یعنی ان کے سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظلم نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر آیات اس طرح کی جو آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ کے آپ کی امت کو میسج دینا مراد ہوتا ہے، یعنی اے امتیو، تم نے اگر اس طرح کیا نا کہ وحی کا علم آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گیا اور سارے دلائل آ گئے ہیں، پھر بھی اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو پھر تم ظالم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی کی تو پھر بھی ظالم ہو۔ یعنی اصل تو بات یہود و نصارہ کی پیروی کی ہو رہی ہے، لیکن آگے ایکسٹینڈ کر کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے باقی قرآن میں آگے پیچھے بھی مضمون آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پھر خواہشات کی، جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا، یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی خدا بنا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس میں نے یہی کرنا ہے، یعنی اس کوئی دلیل نہیں، اس کے آگے قرآن کی دلیل پیش کریں، حدیث کی دلیل پیش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں بس میرے دل میں جو آتا ہے میں وہی کرتا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، مطلب وہ اس طریقے سے اس کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن بقول امام ابن کثیر کے کہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، امت کے جو علماء ہیں، اور اس سے سمجھ لیں کہ پوری امت کو ہی کہا گیا ہے کہ جب وحی کا علم آ گیا اور پھر بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر تم ہی ظالم ہو۔ اور پہلا خطاب تو یہی ہے کہ یہودیوں سے متعلق بات ہے، اور یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم ویسے تو ان کے خلاف ہیں لیکن ہم ان کی پیروی بھی کر رہے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ویسے ہی خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی صحیح رویہ نہیں ہے، یہ ظلم میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کی ایسی خواہشات جو قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی ہوں، وحی کے علم سے ٹکرانے والی ہوں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ جو آج کے سبق سے حاصل ہوتا ہے، یعنی آج کے درس کا جو رزلٹ ہے یا حاصل سبق کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ علم آنے کے بعد اپنی خواہشات اور ضد کی بنا پر اڑے رہنا درست نہیں ہے۔ یعنی کہ اپنی علم آ چکا ہے، آپ کو دلائل سامنے ہیں، جیسے ابھی ہم حدیث بھی پڑھی ہیں، قرآن مجید بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن مجید میں جو اصول ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر بھی ایک بندہ کہ نہیں جی میں تو ایسے ہی کروں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وحی کا علم آنے کے بعد بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ضد سے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔